اسی طریقے سے جانشین مجاہد اسلام حضرت مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش و ناظم جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کانپور تشریف لا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مورخ اسلام مایہ ناز خطیب ملک کے نامور عالم دین حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے اب ہم نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہے ہیں ہم سب کے سرپرست و مربی، سینکڑوں مکاتب و مدارس کے سرپرست اعلیٰ، پیر طریقت، حامی سنت، خلیفہ محو سنہ حضرت مولانا الحاج شاہ افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو کہ شیخ الحدیث ہیں اور صدر مدرس مدرسہ اشرف المدارس کے، حضرت محو سنہ رحمت اللہ علیہ کے بعد وہاں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں حضرت مولانا تشریف لے جاتے تھے ان تمام جگہوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ آج جس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں یہ مدرسہ امداد العلوم کا جلسہ دستار بندی ہے۔ ہمارے وہ عزیز طلباء کہ جن کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی دستار بندی کا عمل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد دینا کہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور فضل ہے کہ ان کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اس کو مبارک کرے اور پوری زندگی اس کے حقوق کی ادائیگی کی ان کو توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ جو نعمت ملی ہے یہ مدرسے کے پورے مدرسے کے اساتذہ کرام، عملہ، معاونین، سرپرستان، سب کے سب کی محنتوں کے نتیجے کی بنیاد پر یہ نعمت ان کو ملی ہے، لہذا یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک محنتوں کو قبول فرمائے اور ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ دوسری بات، جلسے کی نشست ایسی ہے کہ ہم تو ویسے ہی کمزور آدمی ہیں، شاید زیادہ دیر بات نہ ہو پائے، کیونکہ جو پروگرام جلسے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بڑوں کے لیے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے دینی مدارس ہوتے ہیں۔ سب بچے سامنے بٹھا دیے گئے، جیسے درسگاہ میں پڑھائی ہوتی ہے، تو اب ظاہر وہاں بیان کیا کرے گا آدمی؟ بیان کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سمجھدار سامنے بیٹھے تو پھر آدمی کا دل کھلتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ مدرسے کے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو اب آپ حضرات سامنے بیٹھے ہو، وہ بھی ماشاءاللہ ای قدر آ قدر ہیں جن کو دیکھ کے طبیعت اور جو کچھ مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اب بیٹھا رہنے دو تو ہو گئی بات ختم، ہم کو چند منٹ چند بات کرنا ہے، بس چھوڑ دو۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے دو روایتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی روایت، ایک روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم۔ دیکھیے اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کے احسانات اس قدر ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو
اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ارادہ بھی کرے تو پوری عمر گزر جائے گی لیکن نعمتوں کا شمار نہیں ہو پائے گا۔ قرآن مجید نے بھی ایک موقع پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو فرمایا کہ اس کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی بھی ہے کہ اللہ پاک کسی کو اولاد دے دے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے دونوں ہوں، وہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ پاک کا احسان ہے جن کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ اولاد کی خواہش فطری طور پر ہر شخص کو ہوتی ہے، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اولاد کی خواہش ہوئی اور تمنا ہوئی، لیکن ان کی خواہش اولاد کی دوسرے نقطہ نظر سے ہے اور ہم لوگوں کی خواہش اولاد کی دوسرے نقطہ نظر سے ہے۔ لیکن بہرحال انبیاء کرام کا اولاد کی خواہش ہونا اور اولاد کا مانگنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کو اولاد کا دینا انتہائی پسند ہے، کیونکہ اللہ کو اگر پسند نہ ہوتا تو نبی کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتا ہے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناپسند ہو۔ اس کی پسندہ ہونا گویا یہ اللہ کی پسند ہے۔ اس بنیاد پر اولاد یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں مختصر طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ بچے ہی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اولاد امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو نعمت سمجھنا اور اس نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہونا کہ اللہ آپ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرما دیا۔ اسی کے ساتھ میں یہ جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے یہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ذمے ان کے تعلق سے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ پاک نے یہ امانت کی شکل میں جو ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے ہم اس کی فکر کریں کہ اس کا پورا پورا حق ادا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر توجہ دلائی اور فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ، دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دین حق کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ حق کو قبول کرے، صحیح بات کو مانے اور تسلیم کر لے۔ اس کی صلاحیت اللہ پاک ہر بچے میں عطا فرماتے ہیں۔ جب ہر بچے میں دین کے قبول کرنے کی، حق کے قبول کرنے کی، صحیح اور سچ بات کے ماننے کی استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو اب والدین کے ذمے یہ ضروری ہے کہ ان بچوں کی پرورش، ان کا پالنا دینی انداز پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل جو کیا جائے وہ یہ کہ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت شریعت کا حکم ہے، ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ شریعت کا حکم ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ پاک ہم کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس آنے والے بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز گئی ہے وہ توحید کی آواز گئی ہے، وہ رسالت کی آواز گئی ہے،
وہ دین کی آواز گئی ہے، لہذا والدین کی ذمہ داریوں میں ہے کہ پہلی جو انہوں نے صدا اور آواز لگائی ہے، اب ان کو ایسا ماحول دے جو دیندارانہ ماحول ہو، تاکہ وہ جو صدا اس میں گئی ہے وہ رنگ ان کی زندگیوں میں چڑھ جائے۔ اس لیے اولاد ہمارے لیے جہاں نعمت ہے وہاں امانت ہے۔ علماء نے امانت کے تعلق سے لکھا ہے کہ امانت کا حق یہ ہے کہ جس طرح امانت حوالے کی گئی ہے بالکل اسی طرح اس کو واپس کرنا، یہ ہے امانت و دیانت کی بات۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، اگر کسی آدمی نے مان لیجئے 500 نوٹ کی گڈی لا کے حوالے کر دی، اب ہم یہ چاہیں کہ یہ 500 کے نوٹ رکھ لیں اور اس کے بجائے 200 والے نوٹ تبدیل کر دیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا اس نے جو گڈی دی ہے بالکل صاف ستھرا اور اصلی عمدہ قسم کے نوٹ ہے، اب ہم ردی داغدار کٹے پٹے وہ اس کے حوالے کر دیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اسی طرح کی گڈی بدلنا چاہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ بعینی ہی وہ جس شکل کے اندر ہے اسی طرح اس کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، وہ امانت کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا؟ اگر امانت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خرد و برد کر لیں، ہم اس کو استعمال کر لیں، ہم اس کو تبدیل کر لیں، یہ خیانت کہلائے گی۔ بالکل اسی انداز پر یہ اولاد، یہ لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان میں جو استعداد اور صلاحیت دین کے تعلق سے، حق قبول کرنے کے تعلق سے، اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے جو رکھی ہے، اس استعداد کو بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داریوں کے اندر ہے۔ اس بنیاد کے اوپر بچوں کی دینی تعلیم دلانا اور ان کو قرآن کی تعلیم دلانا، ان کو اسلامی آداب سکھانا، ان کا مزاج دینی بنانا، ان کا ذہن دینی بنانا، یہ ہر ماں باپ، ہر سرپرست کی ذمہ داریوں ہے۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کے تعلق سے ہر شخص اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ہماری اپنی زندگی میں یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہر آدمی اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ہماری جو اولاد ہے ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ہم یہ فکر میں رہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ان کا بینک بیلنس ہو، ان کا کاروبار ہو، ان کے پاس دولت ہو، تاکہ ہمارے بچے باعزت زندگی گزار سکے۔ یقیناً یہ فکر غلط نہیں ہے، یہ فکر صحیح ہے۔ ہر ماں باپ کو اس کی فکر کرنا اور سرپرستوں کو اس پر توجہ دینا، اس سے بالکل منع نہیں کیا گیا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہماری اپنی ذمہ داریوں میں ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد، اپنی نسلوں پر دینی اعتبار سے ہم اتنی محنت کریں، اتنی محنت کر لیں کہ ہمیں اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ ہمارے یہ بچے ہماری زندگی میں اپنے پیروں پر یہ کھڑے ہو جائیں دینی اعتبار سے، اور مرنے کے بعد ہمارے بچے دیندار بن کر کے زندگی گزاریں۔ اتنی فکر کر لینا اور اطمینان کر لینا یہ بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کوئی بھی آپ کو عصری تعلیم سے وکیل بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، کوئی نہیں منع کرتا، بلکہ خوب تعلیم دے، لیکن ابتدائی طور پر ان کی بنیاد دینی اعتبار سے مضبوط کر لینا چاہیے۔ ان کو اتنی باتیں ذہن میں بٹھال دینا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا مالک و خالق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، کیا کمالات ہیں، کیا اوصاف ہیں، ہمارا نبی کون ہے، ہمارا پیغمبر کون ہے، ہماری کتاب کیا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جو عقیدوں کی تھی، ایک وقت تھا ہمارے گھروں میں
بچوں کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں اتنی فکر اور اتنی توجہ دی جایا کرتی تھی کہ جب گھر میں امید سے ہو جاتی مستورات تو باقاعدہ گھر کے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جب تک یہ نعمت باہر نہیں آ رہی ہے اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور اس کی فکر کیا کرتے تھے تاکہ اس کا آنے والے بچے پر اثر پڑے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچہ تو ابھی ماں کی پیٹ میں ہے اور باہر کی تلاوت کا اور ذکر کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ صرف ہماری سوچ ہے، حقیقت کیا ہے میں آپ سے عرض کروں۔ دیکھیے بعض علاج ایسے بھی ہیں، جب مریض ایسی پوزیشن پر آ جاتا ہے کہ دوا کا وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس وقت میں دوا سنگھائی جاتی ہے۔ اور کیوں سنگھاتے ہیں؟ تاکہ مسامات کے ذریعے سے دوا اندر پہنچے اور پھر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ تو جب انسانوں کی بنائی ہوئی دوا میں اور طریقے علاج کے اندر یہ اثر ہے کہ مسامات کے ذریعے سے اندر جا کر کے وہ مریض کے مرض میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً قرآن پاک اور اللہ کے ذکر کے جو انوارات و تاثیرات ہیں وہ یقیناً مسامات کے ذریعے سے اندر جائیں گے اور آنے والے بچے کے ذہن و دماغ پر اثر ڈال دیں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ، میں ایک واقعہ عرض کروں ہمارے اپنے بزرگوں میں، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے سلسلے میں اور ان کے خاندان میں ایک دستور تھا کہ جب بچے کی ولادت کا زمانہ جو قریب ہو جاتا تو مستورات بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ذکر کیا کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، اللہ کا نام لیا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شیخ کے والد جب پیدا ہوئے تھے تو پاؤ پارے کے حافظ تھے وہ۔ یہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ماحول ان کو دیا گیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولاد کے تعلق سے دینی سلسلے میں اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے جیسی توجہ ہونا چاہیے تھی ویسی توجہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اس طرف خاص طور پر توجہ دیں تاکہ ہمارے یہ بچے جو ایک امانت ہیں ہم اس امانت کا حق ادا کر دیں دینی تعلق کے اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا تھا دنیاوی اعتبار سے کسی نے کسی تعلیم کو کبھی منع نہیں کیا ہے، لیکن اس طرف توجہ دینا۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے ہم سب خوب جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول فاسقانہ ہے، فاجرانہ ہے۔ جن گھروں سے تلاوت کی آواز آنا چاہیے تھی آج گانے بازی کی آواز آ رہی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا آج رنگین موبائل ان کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور وہ گندی تصویروں کو جو ایمان کو برباد کرنے والی ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں، اور ان کا مستقل جب مشغلہ یہ رہے گا تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں اس بات کی کہ بچے بڑے ہونے کے بعد میں یہ مسجد کو آباد کریں گے، دیندار رہیں گے، دین پر باقی رہیں گے؟ اس لیے دوستو، بھائیو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اولاد کے تعلق سے دینی فکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ان کو دینی تعلیم دینا، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا، ان کا ذہن بنانا، ان کا مزاج بنانا، اور ان کو دیندار بنانے کی فکر کرنا، اور قرآن پاک کی تعلیم، یہ بنیادی چیز جس کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی دوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر ہے اللہ سب سے افضل، لہذا ان کا کلام بھی سب سے افضل، لہذا اب اس کلام میں جو لگے گا وہ بھی افضل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا،
قرآن مجید کا دیکھنا، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا سنانا، یہ سب عبادت ہے، یہ سب ثواب کی چیز ہے۔ اس بنیاد پر بچوں کے تعلق سے میں نے گویا مختصر طور پر عرض کیا کہ ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں کے اندر ہے۔ اور تعلیم و تربیت سے متعلق ایک بات عرض کر دیں آپ سے، رزق حلال کی فکر ہو، ہم حلال خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی حلال، بچوں کو حلال کی فکر کریں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو یافت ہے، ہماری جو آمدنی ہو وہ حلال ہو، طیب ہو، جائز ہو اور اعلیٰ قسم کی پاکیزہ ہو۔ کیوں؟ جب حلال اور پاکیزہ رزق ان کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کے کھانے پینے کے اندر اس کا اہتمام نہ کیا تو یاد رکھیے جیسی غذا ہوگی ویسا خون بنے گا، اور جیسا خون بنے گا ویسے ہی جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر پاکیزہ خون ہے تو پاکیزہ جذبات ہوں گے، اعمال صالحہ کی طرف ذہن چلے گا، دینداری کی کوشش کرے گا آدمی۔ لیکن اگر گڑبڑ سڑبڑ غذا پہنچا دی تو پھر بچوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بچوں کے تعلق سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور انہی کلمات پر اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔